نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ عالمہ آن لائن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور عافیت میں ہوں گے، اس کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ مسئلہ تقریباً ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کئی لوگوں کے اوپر کسی نے کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر کے رکھا ہے، کئی لوگوں کے کاروبار بندش میں ہے، کاروبار کو اس طرح سے جکڑ کر رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، گھر کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آمدنی کا ایسا کون سا ذریعہ اختیار کیا جائے جو کہ حلال بھی ہو اور رزق بھی فراوانی سے ملے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ انہی سبھی پریشانیوں سے متعلق ہے کہ جو افراد اس وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کے گھروں میں کسی نے کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کو زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خواہ وہ رزق کی تنگی ہو، خواہ وہ گھریلو جھگڑے ہوں، میاں بیوی کی آپسی لڑائی ہو یا اولاد کی نافرمانی وغیرہ۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کے حل کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کا یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والا آسان وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے اس پر ضرور عمل فرماتے تھے۔ تو جو چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق کی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کی ہے، اگر ہم اسے اپنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اس پر صدق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو عمل کرنے لگیں گے اور اس پر باقاعدگی اختیار کریں گے۔ تو محرم کے جمعے سے آپ اس وظیفے کا آغاز کر دیں اور اس کو پھر آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور ویسے بھی جس ایک وظیفے کی آپ کو عادت ہو جائے تو اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو لوگ نیک اعمال کریں گے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہو پائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس شے کی ضمانت دیتا ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس کی جو دو پاؤں کے درمیان ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں دو ایسے عمل بیان فرمائے گئے ہیں کہ جن کی انجام دہی سے ایک مومن جنت حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ زبان کو ضبط میں رکھا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو کجروی اختیار کرے گی تو ہم بھی کجرو ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل جو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرم گاہ کی حفاظت، یعنی بدکاری کا ارتکاب نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور زنا بدکاری کے قریب نہ بھٹکو کیونکہ وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، انسان کے جسم میں زبان اور شرمگاہ یہ دو خطرناک اور کمزور مقام ہیں جہاں سے شیطان بڑی آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ زیادہ تر گناہ انہی دونوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان کی الغار سے ان کو بچا لے تو جنت اس کا مقدر بن سکتی ہے، لیکن لوگ آج کل نت نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے سے انسان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر کا سکون برباد ہو سکے، اور ان کو مشکلات میں دیکھ کر ان لوگوں کو خوشی ملتی ہے۔
تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے، آپ اپنے حاسدین سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے مال و جان کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے خاص عمل ہے کہ آپ اس چیز کو خود بھی اپنا لیں اور اپنے بچوں کو ابھی سے اس چیز کی عادت ڈال لیں، تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے۔ اب وہ عمل کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں موجود 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 3 صورتوں کو آپ نے جب بستر پر لیٹنا ہے اس وقت پڑھ کر اپنے ارد گرد پھونک مارنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ایک حصار سا بن جائے گا اور کوئی بھی بری آفات اور مصیبتیں اور جادو ٹونے کی وجہ سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جادو ٹونا یا حادثات وغیرہ یا پھر جنات اور بلاؤں کا اترنا، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان نیند کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کا رابطہ دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے، ہر طرف سکون سا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سب بلائیں بہت آسانی سے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان 3 صورتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر بھی پھونک ماریں اور اپنے ارد گرد اپنے گھر میں بھی پھونک مار لیں اور اپنے گھر کا یا دکان وغیرہ کا تصور کر کر پھونک ماریں، تو آپ کی یہ تمام چیزیں بہت حد تک محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس شخص کے ارد گرد ایک حصار سا قائم کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ سب بحکم الہی کیا جاتا ہے، اس لیے وہ انسان ہر قسم کی بلاؤں، آفات، جادو ٹونے وغیرہ سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ آج سے ہی اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیں اور خود کو رب تعالیٰ کی امان میں دے دیں، فرشتوں کے حصار میں آ جائیں، ایک نورانی مخلوق کے حصار میں آ جائیں، تاکہ آپ کو کوئی بھی دنیا کی آفات گزر نہ پہنچا سکیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکیں، آپ کے لیے مسائل کھڑے نہ ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ پوری کوشش کریں کہ 5 نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ سے سب پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جائے گا۔ آدھی سے زیادہ مصیبتیں نماز کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز آپ کو بہت پرسکون رکھے گی۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کے حضور بسجود رہیں اور اس کے آگے گڑ گڑا کر آسانیاں طلب کریں، کیونکہ لوگ جتنا مرضی چاہ لیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں کہ وہ آپ کو ان تمام آفات اور مصیبتوں سے نجات دلا کر اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ آپ کا برا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے، انہیں ہدایت دے تاکہ وہ ایسے کام نہ کریں، کیونکہ جو کوئی شخص بھی اس طرح کے اعمال میں پڑا رہتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی دنیا کو خراب کر رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کو بھی خراب کر کے جہنم کما رہا ہے۔ لیکن آپ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آج سے ہی اس عمل کا آغاز کریں اور اپنے بچوں کو بھی ابھی سے اس چیز کی عادت ڈالیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔